اگر بھارتی کرکٹ ٹیم نے پاکستان آ کر نہیں کھیلنا تو اس کا جو تحریری جواب ہے مودی سرکار کی جانب سے وہ آئی سی سی کو جمع کروا دیا جائے۔ پاکستان اس دفعہ اس بات پر مصر ہے یا بضد ہے کہ بھارت کو اگر کھیلنا ہے تو وہ پاکستان آ کر ہی کھیلے گا۔ السلام علیکم جی، اسپارک نیوز کے ساتھ میں ہوں حافظ نعمان۔ پاکستان اور بھارت کے درمیان تنازعات ختم ہونے کا نام نہیں لیتے۔ کوئی بھی بات ہو اس کو میڈیا کے ذریعے سے کیا جاتا ہے، نہ کہ حکومتوں کے ذریعے سے۔ اب بھارت کی طرف سے بار بار میڈیا کے ذریعے سے ایک ہی خبر یہ بار بار چلائی جا رہی ہے کہ بھارت کی ٹیم پاکستان میں ہونے والے آئی سی سی چیمپئنز ٹرافی میں شرکت نہیں کرے گی، اور اس جانب سے بھی میڈیا کے ذریعے سے یہ خبریں بار بار چلائی جا رہی ہیں کہ بھارت کی ٹیم پاکستان میں آئی سی سی چیمپئنز ٹرافی 2025 میں لازمی شرکت کرے گی۔ اب ایک نیا تنازعہ نے جنم لیا ہے، اور وہ یہ ہے کہ بھارتی میڈیا میں کچھ خبریں چل رہی تھی، کافی روز تھے، اور اس خبروں میں سب سے اہم خبر یہ تھی کہ بھارتی کرکٹ بورڈ نے صاف صاف انکار کر دیا ہے پاکستان کو کہ وہ آئی سی سی چیمپئنز ٹرافی 2025 پاکستان جا کر نہیں کھیلے گا۔ اس کے لیے کوئی نیوٹرل وینیو اس کا انتخاب کیا جائے گا، جیسے سری لنکا یا دبئی میں میچز ہوں گے، کیونکہ اس سے لاسٹ ٹائم بھی یہی ہوا تھا کہ ایشین کرکٹ کونسل جو تھی اس کو دباؤ میں لا کر یہ فیصلہ کیا گیا تھا، جس کی وجہ سے نیوٹرل وینیو پر میچز کرائے گئے تھے۔ لیکن اس دفعہ پاکستان کرکٹ بورڈ، اس کے چیئرمین جو ہیں وہ تبدیل ہو چکے ہیں، محسن نقوی ہیں، اور ادھر سے تو پرانی ٹیم ہی چل رہی ہے۔ تو ادھر سے میڈیا کے ذریعے دونوں ایک دوسرے کے ساتھ کھیل رہے ہیں کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم پاکستان نہیں آئیں گے، یہ کہہ رہے ہیں کہ بھارت پاکستان لازمی آئے گا۔ اب بھارت میں ایک خبر چل رہی ہے بار بار، اور اس میں یہ کہا جا رہا ہے کہ جی بی سی سی آئی کی طرف سے کہ حکومت جو ہے مودی سرکار وہ ہمیں پاکستان جا کر کھیلنے کی اجازت نہیں دے رہی۔ اب جیسے یہ خبر یہاں پر پہنچی پاکستان میں، تو پاکستان نے ایک بیان جاری کیا گیا، یا میڈیا پہ یہ خبر نشر ہوئی، اس میں یہ کہا گیا کہ جی بھارت کی اگر حکومت بی سی سی آئی کو پاکستان آ کر کرکٹ کھیلنے سے منع کر رہی ہے تو اس کا ہمیں تحریری جواب دے دیا جائے۔ یعنی تحریری شکل میں اگر مودی سرکار بی سی سی آئی کو یہ واضح کرتی ہے کہ آپ نے پاکستان جا کر آئی سی سی چیمپئنز ٹرافی 2025 نہیں کھیلنی، تو اس سے ہمیں آپ تحریری طور پر آگاہ کر دیں۔ لیکن بی سی سی آئی کی طرف سے آئیں بائیں شائیں کیا جا رہا ہے، اور یہ کہا جا رہا ہے کہ یہ وربلی احکامات ہیں۔ لیکن پی سی بی کے چیئرمین جو ہیں محسن نقوی، انہوں نے یہ باور کرایا کہ اگر بھارت کو اس طرح انکار کرنا تھا تو اس کو کم سے کم 5 یا 6 مہینے پہلے اس بات کا انکار کر دینا چاہیے تھا کہ ہم پاکستان آ کر آئی سی سی چیمپئنز ٹرافی 2025 نہیں کھیلیں گے۔ لیکن اب پاکستان نے یہ بھارتی کرکٹ بورڈ کو یہ پیغام دیا ہے اور کہا ہے کہ اگر آپ کی حکومت نے آپ کو تحریری طور پر منع کیا ہے تو آپ وہ جو جواب ہے وہ آپ آئی سی سی کو جمع کروا دیں۔ جو آئی سی سی چیمپئنز ٹرافی 2025 کا وقت قریب آ رہا ہے، تو پاکستان اور بھارتی کرکٹ بورڈ کے درمیان لفظی گولہ باری جو ہے وہ تیز ہوتی جا رہی ہے، اور میڈیا کے ذریعے سے دونوں بورڈز بات کر رہے ہیں باضابطہ طور پر یا تحریری طور پر۔ نہ ابھی تک بھارتی کرکٹ بورڈ نے آئی سی سی کو آگاہ کیا ہے، اور نہ ہی پاکستان کو یعنی پی سی بی کو آگاہ کیا ہے۔ یہ جتنی بھی لفظی گولہ باری ہو رہی ہے یہ پاکستانی اور بھارتی میڈیا کے درمیان ہی ہو رہی ہے۔ ابھی تک باقاعدہ طور پر بھارتی کرکٹ بورڈ نے پاکستان آنے سے انکار نہیں کیا، اور اسی طرح یہاں سے یہ میسج گیا ہے کہ اگر بھارتی کرکٹ ٹیم نے پاکستان آ کر نہیں کھیلنا تو اس کا جو تحریری جواب ہے مودی سرکار کی جانب سے وہ آئی سی سی کو جمع کروا دیا جائے۔ لیکن پاکستان اس دفعہ اس بات پر مصر ہے یا بضد ہے کہ بھارت کو اگر کھیلنا ہے تو وہ پاکستان آ کر ہی کھیلے گا۔ دوسرا ایک آج کل بہت بڑا تنازعہ یہ چل رہا ہے کہ پچھلے دنوں 4-5 روز قبل بھارت کے جو سابق کرکٹرز تھے اور پاکستان کے جو سابق کرکٹرز ہیں، چیمپئنز لیگ ہوئی، اس میں
ورلڈ چیمپئنز ٹرافی ہوئی جس میں سابق کرکٹرز جو تھے ان کی ٹیمیں بنائی گئی تھیں اور اس میں پاکستان ناقابل شکست رہا اور بھارت کا اور پاکستان کا فائنل میچ ہوا. تو اس میچ میں بھارت نے پاکستان کو ہرا دیا. بھارت کے جو ہمارے دوست ہیں وہ کافی زیادہ خوش تھے. پاکستانی جو تھے شائقین وہ کافی زیادہ ناراض تھے. بھارت میں کافی زیادہ خوشی کا اظہار کیا گیا. لیکن کچھ کرکٹرز جن میں یوراج سنگھ جن کو پاکستان میں بہت زیادہ پسند کیا جاتا ہے اور سریش رائنا ان کے بھی بہت زیادہ فینز ہیں پاکستان میں, اور ہربھجن سنگھ ان کے بھی پاکستان میں بہت زیادہ فینز ہیں, اور اسی طرح پاکستانی کرکٹرز کے بھی بھارت میں بہت زیادہ فینز ہیں. جیسے یہ چیمپئن شپ بھارت نے پاکستان کو ہرا کر جیتی تو ان تینوں کرکٹرز نے بھارت کی ایک نئی آنے والی فلم ہے اس کے ایک گانا ہے, تو اس پر ان تینوں سابق کرکٹرز نے ڈانس کیا, اور جو ڈانس تھا وہ اس پر کسی کو اعتراض نہیں ہے, لیکن اس میں جو معذور افراد ہوتے ہیں اس کا تمسخر اڑا کر, اور اس کا سٹائل کچھ ایسا تھا ناچنے کا ہربھجن سنگھ, سریش رائنا اور یوراج سنگھ کا, کہ تضحیک پاکستان کی بھی کی گئی. آپ جب کوئی بھی ٹیم جیتتی ہے تو وہ جشن مناتی ہے, خوشی مناتی ہے, سیلیبریٹ کرتی ہے, لیکن اس طرح کبھی بھی نہیں ہوتا کہ کسی دوسرے ملک کی یا اپنے دوسرے ملک کے جو فینز ہوتے ہیں آپ ان کی توہین کریں. آپ کو جشن منانے کا پورا حق حاصل ہوتا ہے, لیکن انتہائی قابل احترام ان تینوں سابق کرکٹرز نے جو طریقہ کار اختیار کیا ہے اس پر پاکستان میں بھی ان کو تنقید کا نشانہ بنایا جا رہا ہے, اور بھارت میں بھی جو کرکٹ کے شائقین ہیں انہوں نے بھی اس بات کو پسند نہیں کیا کہ جس طریقے سے انہوں نے ڈانس کو پیش کیا اور جس طریقے سے وہ سارا انہوں نے تماشا لگایا. ہربھجن سنگھ نے تو معذرت کر لیا, لیکن جو سریش رائنا اور یوراج سنگھ ہیں انہوں نے معذرت ابھی تک نہیں کی. یہ ان کی مرضی ہے معذرت کریں یا نہ کریں, لیکن جو معذور افراد کا مذاق اڑایا گیا ہے اس پر کافی زیادہ لے دے ہو رہی ہے پاکستان میں بھی, انڈیا میں بھی, اور بھی پوری دنیا میں. اچھا, اب اس میں ایک خبر یہ بھی ہے کہ ان کے خلاف معذور افراد کی جو توہین کی گئی ہے اس کے خلاف ان تینوں جو سابق کرکٹرز ہیں ان کے خلاف مقدمہ درج کرنے کے لیے درخواست دے دی گئی ہے. اس پر ہربھجن سنگھ نے معافی مانگ لی ہے اور جو ویڈیو پوسٹ کی تھی اس کو ڈیلیٹ کر لیا, لیکن وہ ان کے ڈیلیٹ کرنے تک کافی زیادہ وائرل ہو چکی تھی. تو بہرحال احتیاط کرنی چاہیے, جشن منانا چاہیے, اور خوشی کا جشن تھا آپ نے منایا اچھی بات ہے, لیکن اس پر احتیاط جو ہے وہ لازم ہے اور اس میں کسی کی توہین نہیں کی جانی چاہیے. دوستو آج تک کے لیے اتنا ہی, اگلے ویلاگ میں آپ کے ساتھ ملاقات ہوگی. مجھے اجازت دیجیے, اللہ حافظ.